بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ جی پہلے تو اتنے دنوں سے ولاگ نہیں آیا، اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں کچھ ٹھیک نہیں تھی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ شولڈر پین بھی ہوتا ہے اور پیچھے ڈسک کا مسئلہ بھی ہے، جس کی وجہ سے کافی طبیعت خراب رہی، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑا، لیکن الحمدللہ کافی بہتر ہوا پہلے سے۔ اور آج کا ولاگ ہمارا سے ماشاءاللہ شروع سٹارٹ ہو رہا تھا یہاں پہ جی، میں کر رہی تھی ناشتہ، اور یہ جو میں نے بنایا ہے اس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شارٹ پہ شیئر کی ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا بنایا تھا۔ بہت ہی مزے کا، بہت ہی سافٹ اور بہت ہی نائس، یعنی کہ بچے بھی بڑے شوق سے اس کو کھائیں اور بڑے بھی بڑے شوق سے کھائیں۔ ریسپی دیکھیں اور ضرور بنائیں بچوں کے لیے، بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں، لنچ باکس میں بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے، بچے بریک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بزرگ بھی کھا سکتے ہیں اور بچے بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے نرم اور اتنے نائس تھے، بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے ایک دو دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ اٹالین بمبولینی جو تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ تھوڑی سی اس کے ساتھ کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح ہی تقریباً تھوڑا سا مطلب بنائے تھے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اس طرح ہی تھوڑا بہت مطلب بناتی رہی، کچھ نہ کچھ بیچ میں جو بنا رہی تھی اس کے کلپ لے لیے، بنا تو ویسے ناشتے کے لیے رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کے لیے ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت ریکارڈ بھی کرتی رہی کہ چلو ایک ولاگ بن جائے گا، ٹھیک ہے، جب طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر لگا دیں گے۔ اچھا، جب آپ کو کسی چیز کا پیشن ہو جائے نا، پھر جو بھی ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو، جو بھی ہو، آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ فوراً سے فون اٹھا لیتے ہیں۔ میری تو ہمیشہ سے جب سے میں نے ولاگنگ شروع کی ہے، جیسے ہی مطلب میں نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا، میری طبیعت نہ بھی ٹھیک ہونا، جیسا بھی کلپ بنے میں کوشش کرتی ہوں کہ چلو جلدی سے نا تھوڑا سا ریکارڈ کر لیتی ہوں، کیونکہ کوئی چیز جب آپ کا پیشن بن جاتی ہے نا، پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس کو چھوڑو یا آپ نہ کرو، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ضرور بناؤ، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں آپ سے کون سی بڑی چیز مس ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا میں بنانے لگی تھی پاستا، کیونکہ چکن بھی پڑا ہوا تھا اور پاستا بھی میں نے بچوں کے لیے جو بوائل کیا تھا نا وہ زیادہ بوائل ہو گیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا بچا ہوا تھا، فریج میں پڑا تھا، میں نے کہا مزے کا جو ہے نا چکن اسپائسی پاستا جو ہے نا بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان ساری چیزوں کی نا میں تھوڑی بہت جو تھے بناتی رہی، ساتھ ساتھ اس پہ لگاتی رہی ہوں شارٹ پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہی بات آ گئی کہ پیشن کی بات آ گئی ہے کہ میں ساتھ ساتھ تھوڑا بہت مطلب نا شارٹ پہ لگاتی رہی ہوں 3-4 دن سے، جب سے میں نے ولاگ نہیں لگایا، لیکن اس پہ میں کچھ نہ کچھ جو بناتی رہی ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ریکارڈ کر کے لگاتی بھی رہی ہوں۔ وہاں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا نا تو ابھی بھی آپ جا کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ پہ میں نے کیا کیا بنایا تھا اور کیا کیا لگایا، میں نے ادھر ڈرنکس وغیرہ بھی لگائی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ تو میں نے موجیتو بنایا تھا، اور آج میں نے دوبارہ لگائی تھی جو تھی نا واٹر میلن کی۔ آج یوکے کا ویدر اتنا گرم، اتنا، آج میں نے کچھ ریکارڈ تو نہیں کیا خاص ہے، تو کیا تھوڑا بہت ریکارڈ، وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ جو میرے پاس یہ تھوڑا سا میں نے پہلے کا رکھا ہوا تھا، میں نے کہا چلے یہ والا پہلے اپلوڈ کر دیتی ہوں، پھر وہ والا کروں گی۔ آج ویسے یوکے کا ویدر اتنا گرم تھا، اتنا گرم تھا نا کہ آج 25 تھا ٹیمپریچر یہاں پہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوکے میں تو اتنا مطلب نہیں ہوتا گرم، بہرحال آج بہت زیادہ گرم موسم تھا۔ میں باہر گئی تھوڑی دیر کے لیے، اتنی گرمی لگ رہی تھی نا، باقاعدہ پتہ چل رہا تھا جیسے پاکستان میں گرمی لگتی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا یہ دیکھیں، میں نا ویجیٹیبل جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ ڈال لیں، میرے پاس گرین انین بھی پڑے ہوئے تھے، تو یہ شملہ مرچیں پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلے یہ ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا مزے کا بنے گا اور بھی۔ تو آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کی عید کی تیاری جو ہے نا کیسی جا رہی ہے؟ کس کس نے قربانی کرنی ہے؟ کدھر کرنی ہے؟ پاکستان کرنی ہے یا یہاں کرنی ہے؟ یہاں پہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قربانی کا مطلب وہ مزہ بالکل بھی نہیں ہوتا، یقین کریں۔ ایسے موقعوں پہ جو ہوتا ہے نا، اپنا جو ہوتا ہے نا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور اپنا ملک اسپیشلی جو ہے نا بہت یاد آتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے ملک میں اس چیز کی رونق ہوتی ہے۔ عید تہوار اسپیشلی خاص طور پہ، ویسے تو آپ اتنے کاموں میں بزی ہوتا ہے، یہاں کی لائف اتنی تیز ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتا ہے، بچے اسٹڈی میں، اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو جاب پہ چلے جاتے ہیں، تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی عید تہوار یا اس طرح کے موقع آتے ہیں نا، یقین کریں اس وقت بہت بندہ نا مس کرتا ہے اتنا، کیونکہ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد آپ کی فیملی، ظاہری بات ہے آپ کے بچے، آپ کا ہسبینڈ، وہ مطلب آپ کی فیملی بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل فیملی جو ہوتی ہے نا، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، یقین کریں میں کہتی ہوں اپنی اس فیملی کو انسان بہت زیادہ مس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ابو تو میرے نہیں ہیں لیکن امی ہیں، ان کو بہت زیادہ میں مس کرتی ہوں، کیونکہ جب ایسے موقع آتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بندہ ان کے پاس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ایسے بنائے ہیں کہ بیٹیاں اسپیشلی اتنی مطلب وہ مجبور ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کے بھی اس طرح نہیں، کسی وقت بھی اس طرح نہیں جا سکتی۔ ویسے تو میں ہر سال کوشش کرتی ہوں کہ جاؤں، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہوتی کہ جب آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اسی وقت چلے جاؤ، اور اتنی دور جب آپ بیٹھے ہو پھر تو اور بھی مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اسی ملک میں ہو، کسی اور
شہر میں ہو پھر بھی تھوڑا ایزی ہوتا ہے، لیکن جب آپ دوسرے کنٹری میں ہو تو پھر ذرا کافی جو ہوتا ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میری امی کو بھی صحت تندرستی اور زندگی دے دے۔ یہاں پر جی یہ دیکھیں جی باتوں باتوں میں ایموشنل ہو گئی ہوں میں، اور یہاں پہ ہمارا پاستا جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اوپر میں تھوڑی سی چیز ڈالی، آپ نے دیکھا اتنے مزے کا پاستا اور اتنا اسپائسی تھا نا، یقین کریں بہت ہی مزہ آیا تھا کھانے کا۔ اچھا جی آپ لوگ بتائیں کس کس نے مطلب اس عید پہ آ کے مطلب لیے ہیں کپڑے وغیرہ بنائے ہیں، کس کس نے نئی چیزیں لی ہیں، کوئی جوتے کوئی جیولری کچھ بھی، مطلب اس عید پہ کس کس نے نیا لیا ہے۔ اچھا ویسے آپ لوگ اس بات سے اگری کریں گے کہ جو چھوٹی عید ہوتی ہے نا اس پہ زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کپڑے جوتے مہندی ان ساری چیزوں کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور عیدی بھی مطلب اس عید پہ ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی مطلب جو بڑی عید ہوتی ہے نا اس کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قربانی کے موقع پہ خوشی تو ہوتی ہے، جیسا کہ میں پہلے ابھی بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ قربانی کا مطلب ایک اور ہی طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہر گھر میں پہلے سے ہی لوگوں کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ فریزر جو ہوتے ہیں پہلے سے ان میں چکن گوشت اور اس طرح کی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آلریڈی ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے، سب کے مطلب سب یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ دماغ میں رکھنا چاہیے، ہم لوگ تو ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں۔ پہلے اسامہ ذیشان دونوں جو تو حفظ کر رہے تھے یہاں پہ قاری صاحب سے آن لائن حفظ کر رہے تھے قرآن پاک، تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میرے پاس انہوں نے پڑھ لیے تھے ماشاءاللہ سے، لیکن حفظ کروانے کے لیے میں نے ان کو یہاں پہ جب ہم یو کے میں موو ہوئے تھے تو میں نے ان کو آن لائن جو تھا نا، ایک قاری صاحب پاکستان سے تھے، ان سے مطلب نا آن لائن یہ پڑھتے تھے، تو وہ قاری صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ نا قربانی کے پیسے جو ہے نا ہمیں ضرور دیں، ایک قربانی کے کم از کم پیسے ہمیں دیں، کیونکہ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید ہی کبھی مطلب کھاتے ہیں، اور جب میں وہاں پہ وہ اور بھی لوگ ان کو دیتے ہوں گے، ظاہر بات ہے اور بچے بھی جو پڑھتے ہوں گے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم وہاں پہ قربانی کرتے ہیں تو سب مطلب اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ عید ہماری یعنی کہ وہ کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ بہت ہی اچھی گزرتی ہے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی مطلب نظروں میں رکھیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ایسے مستحق لوگ ہیں، یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں ہی مطلب پاکستان میں بھی اگر رہ رہے ہیں تو گھر میں ہی زیادہ گوشت رکھ لیتے ہیں، مطلب نہیں مطلب غریبوں کو دیتے، تو کوشش یہی کیا کریں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں، وہ ارد گرد ضرور نظر رکھا کریں اور ان لوگوں کو دیا کریں جو کہ مستحق ہوتے ہیں۔ چلیں جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت ابراہیمی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس طریقے سے قربانی کرنی چاہیے ہم اس طریقے سے ہی قربانی کو مطلب ادا کریں، ٹھیک ہے، قربانی کے فرض کو ادا کریں۔ اچھا جی یہاں پر نا جیسے ہی گروسری آئی تھی نا، شاید میں نے کسی ولاگ میں پہلے وہ ولاگ لگایا بھی تھا کہ اتنی زیادہ مرچیں آ گئی تھی کیونکہ یہ ایک پیکٹ ڈبے میں بند تھی، تو میں نے پہلے سمجھا تھا کہ اس کے اندر پیزا، لیکن جیسے پہلے کیونکہ میں نے دور سے دیکھا گروسری میں پڑا ہوا تھا وہ ڈبہ اتنا بڑا، میں نے سمجھا شاید میرے ہسبینڈ پیزا لے کے آئے ہیں، تو جیسے میں نے اسے کھول کے دیکھا تو یہ ڈبہ جو تھا نا مرچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا اس کو سیو کرنے کا طریقہ یہی ہے، ویسے تو آپ لوگ بھی شاید آپ کو لوگوں کو بھی پتا ہے، اب تو اتنی اویئرنیس ہے، میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی بات بتائیں تو ہر ایک کو اس بارے میں پتہ ہوتا ہے، فریج میں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور باہر بھی خراب ہو جاتی ہیں، تو میں نے کہا اس کو سیو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں ان ساریوں کو مطلب جو ہے نا صاف ستھری دھو کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے نا ان کو گرائنڈ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو نا کیوب بنا کے رکھ لیتی ہوں، جب ضرورت ہوگا ایک کیوب یعنی سبز مرچ کی جگہ رکھ لیا، کیونکہ اتنی زیادہ جو ہوتی ہیں نا مرچیں وہ فریج میں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، نارملی تو نارمل آتی ہیں یعنی ایک ویک کے لیے آئیں، چلے ایک ویک یوز کی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نہیں لے آتے ہیں، لیکن یہ شاید مل رہی ہوں گی، سستی ملی ہوں گی یا ڈبہ اس طرح مل رہا ہوگا، تو یہ پورے ڈبہ لے آئے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ اس کو سیو کرنے کا یہی طریقہ کہ میں اس کو ایسے کر کے رکھ دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر نا اس کے بڑے کیوب بھی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے بھی بن جائیں گے، یہ ایک ہم نکال لیں گے، اگر چٹنی بھی ہم نے بنانی ہے تو چٹنی کے لیے اگر ہمیں یوز کرنا ہے تو اس کو اس وقت بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دھنیے پودینے کے ساتھ اس کو بھی یوز کر لیں، تو اور ویسے بھی خراب بھی نہیں ہوں گی آپ کی۔ تھوڑی سی مرچیں میں نے رکھ لی تھی، باقی ساری جو تھی نا میں نے اس طرح کر کے نا اس کے اندر ڈال کے جو تھی نا وہ میں نے رکھ دی تھی۔
अच्छा, इधर ना मैंने इनको फ्रीज़ करने के बाद फिर बाहर निकाला। मैंने कहा इनको ना ज़िप लॉक बैग में डाल देती हूँ। और वैसे भी जैसा कि आप लोगों को पता है आगे से ईद आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह से ईद पे भी काफ़ी यूज़ होंगे। ज़ाहिर है ईद के लिए भी आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मैं रेसिपीज़ अब शेयर करूँगी। अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जो जो कुछ हम ईद की तैयारी भी करेंगे वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर ये देखें जी, बिल्कुल ये जो ना इसके क्यूब जो तो जम गए थे, मैंने कहा इनको निकालती हूँ और इनको ना जिप लॉक बैग में डाल देती हूँ। क्योंकि जिप लॉक बैग में ये है कि आप एक एक जब मर्जी निकाल लें, आपको बार बार वो नहीं निकालना पड़ेगा कि उसको आपने निकालना है और उसमें से फिर आप निकालेंगे। इसमें से आप जब आपका दिल करे, छोटे चाहिए मैंने इसलिए एक छोटे में डाले थे और एक बड़े में डाले थे। बड़े वाले का ये है कि चटनी वगैरह बनानी है उसमें भी आप यूज़ कर लेंगे, और या ज़्यादा आप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जैसे कि लीची बनानी होगी ईद पे इंशाल्लाह ताला, या कुछ इस तरह कुछ भी बनाना होगा। अच्छा, किस किस के घर में ये होता है कि कुर्बानी का गोश्त जो है ना सब नहीं खा सकते, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त की एक अलग सी मतलब उसकी खुशबू एक अलग सी होती है, इतनी सख्त सी खुशबू होती है ना कि मतलब खाने को दिल नहीं करता। मेरा तो बहुत कम होता है कि मैं हालांकि नॉर्मल थोड़ा बहुत फिर भी खा लेती हूँ, वैसे मैं शौकीन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन ही हूँ, खाती इसलिए हूँ कि हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत खाना चाहिए बंदे को। लेकिन यह है कि मतलब ना दिल नहीं करता कुर्बानी वाला गोश्त खाने को ना, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मेरा ना इतने दिनों से, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कॉफ़ी की बहुत शौकीन हूँ, वैसे तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी इतनी पसंद है कि आपकी सोच है। लेकिन मेरे जो है ना दांत इतने सेंसिटिव हैं कि मैं ठंडी चीज़ें बहुत कम यूज़ कर सकती हूँ। जैसे ही मैं ठंडी चीज़ें यूज़ करती हूँ तो मेरा गला पकड़ा जाता है और मेरे दांतों में जो है ना दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है। तो मैंने पहले भी शायद कितनी दफ़ा बताया, लेकिन मेरा ना कॉफ़ी जो वाला था ना, जो कॉफ़ी फ्रोथर था, वो काफ़ी दिनों से जो इतना ख़राब हुआ था, यहाँ पे ज़ीशान और मैं लगे हुए थे, वो ऐसे ऐसे कर रहा था और मैं उसको कह रही थी तू क्या ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो मुझे कह रहा था मैं आपका खोल के दिखाता हूँ, मैं इसकी करता हूँ ओपनिंग, मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है। तो वो मुझे दिखा रहा था इसको में से निकाल निकाल के। तो बहरहाल ये देखें, ये मैंने ना टिकटॉक से मंगवाया, आप ये ना समझें कि प्रमोशनल वीडियो है, वैसे मैं बता रही, मैंने अपने पैसों से मंगवाया ये, लेकिन इतना नाइस है, यकीन करें जैसा मैंने देखा था ना, क्योंकि मैंने कितनी वीडियोस में देखा था, मैंने कहा इतना नाइस है, मैंने कहा मंगवाना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए था, इसलिए नहीं कि नाइस था तो मैंने इसलिए मंगवा लिया, क्योंकि मेरे दो थे मेरे पास, दोनों ही ख़राब हो चुके थे। बच्चे जब यूज़ करते हैं ना तो ख़राब करके फेंक देते हैं। तो बहरहाल मुझे ये चाहिए था, ये मैंने ले लिया। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।